محمد رسول الله يا الله يا الله si se pensar ko ya بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام ناظرین، آج کی اس نشست میں آپ سب کا دلی استقبال. آج ہم موجودہ دنیا کے ایک بہت ہی اہم مسئلے پر تبادلہ خیال کریں گے. یہ مسئلہ ہے انسانی جان کا اور انسانی جان کے احترام کا. انسان کی سب سے قیمتی متاع اس کی جان ہے، اس کے بعد اس کی آبرو ہے، اس کا مال ہے، وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ نے بھی انسانی جان کو محترم اور قیمتی قرار دیا ہے. دنیا کے کسی بھی ملک کے دستور کانسٹیٹیوشن کو آپ دیکھیں گے تو محسوس کریں گے کہ اس میں جو بیسک ہیومن رائٹس کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سب سے پہلا رائٹ، سب سے پہلا حق ہے رائٹ ٹو لائف، یعنی جان کا حق، جان کی حفاظت کا حق. ظاہر ہے کہ سب سے قیمتی متاع ایک انسان کی اس کی جان ہی ہے. جان ہی اگر نہیں رہی تو پھر اس کے بعد انسان کے پاس کسی اور چیز کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. مذہب نے انسانی جان کو حد درجہ محترم قرار دیا ہے. اسلام وہ دین ہے جس کو آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہزاروں انبیاء کرام دنیا کے مختلف ملکوں میں لے کر آتے رہے. قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، فائنل ٹیسٹامنٹ ہے، آخری صحیفہ ہدایت ہے، اور قیامت تک جو ہماری رہنمائی کرتا رہے گا اور جو ہمارے لیے کافی اور شافی کتاب، زندگی کے تمام معاملات میں ہماری رہنمائی کرنے والی، اس میں انسانی جان کے احترام کے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. قرآن شریف نے صاف صاف الفاظ میں فرمایا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جس شخص نے خون کے بدلے یا زمین میں فساد برپا کرنے کے بدلے میں اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے کسی جان کو قتل کیا تو یہ ایسا ہے جیسا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اور جس شخص نے کسی ایک بے گناہ کی جان بچائی تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کی حفاظت فرمائی. یہ اہمیت جتائی ہے قرآن مجید نے انسانی جان کی. آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں فتنہ و فساد ہے، قتل کیے جا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ غصہ ہو کر قتل و خون کر رہے ہیں. پھر مختلف گروہ ہیں، مافیاز ہیں، کہیں سپاری دی جا رہی ہے، 5 لاکھ میں قتل کیا جا رہا ہے، 10 لاکھ میں قتل کیا جا رہا ہے، پولیٹیشنز قتل کرا رہے ہیں. اور قتل کی ایک بہت بڑی اور دردناک شکل ہے جنگوں کی شکل میں. وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت بڑے پیمانے پر جنگیں ہو رہی ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں پچھلی صدی میں جو 20ویں صدی ہے وہ صدی گویا جنگ و جدل کی اور قتل و خون کی صدی تھی. اس صدی کے 20th سینچری کے 20ویں صدی کے آغاز میں 1914 سے لے کر 1918 تک جنگ عظیم اول فرسٹ ورلڈ وار ہوتی رہی. دنیا کے بہت سارے ممالک اس میں انوالو ہوئے. اس وقت انسان کے پاس ڈسٹرکٹیو ہتھیار، ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن بہت زیادہ نہیں تھے. اسی لیے 1914 سے 1918 تک ہونے والی اس جنگ میں تقریباً 85 لاکھ افراد مارے گئے. یہ لوگ تو مارے گئے اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے، گھائل ہوئے، بے شمار عورتیں بیوہ ہوئی، بہت سے بچے یتیم ہوئے، اکنامی کو نقصان ہوا، سماجی زندگی کو نقصان ہوا، طرح طرح کے نقصانات ہوئے. شاید وہ ایک دھچکا جو انسانیت کو لگا تھا کافی نہیں تھا. پھر اس کے بعد 1939 سے لے کر 1945 تک، 1939 سے 1945 تک سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی. دو طرف دنیا کے مختلف ممالک ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھے اور 6 سال تک یہ جنگ ہوتی رہی. اس جنگ میں مرنے والوں کی تعداد کا اندازہ تقریباً 7 اور 8 کروڑ کے درمیان ہے. 7 تا 8 کروڑ آدمی اس میں مارے گئے. اور جب اتنے لوگ مارے گئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں
کہ کتنے لوگ زخمی ہوئے ہوں گے، اکنامک نقصان کتنا ہوا ہوگا، کتنی عورتیں بیوہ ہوئی ہوں گی۔ روس جو اس میں ایک طرف تھا، جس پر ہٹلر حملے کر رہا تھا، اس کے 2 کروڑ افراد شہری بھی مارے گئے اور اس کے فوجی بھی مارے گئے۔ روس کی 30% جو نیشنل ویلتھ تھی وہ برباد ہو گئی، دنیا کے کئی ممالک خلاش ہو گئے۔ 1945 میں اگست کے مہینے میں جب ہیروشیما اور ناگاساکی پر 2 بم ڈالے گئے، ایٹم بم، وہ دنیا میں پہلی بار اور آخری بار ایٹم بم کا استعمال تھا۔ امریکہ جو اپنے آپ کو چیمپئن آف لبرٹی کہتا ہے، اس نے ان ہنستے کھیلتے شہروں پر، یعنی ہیروشیما پر پہلے بم ڈالا، چند دن کے بعد ناگاساکی پہ ڈالا۔ ہیروشیما پر جس وقت بم ڈالا گیا اس 3.5 لاکھ آبادی کے شہر پر، تو آنے واحد میں 70,000 آدمی بھاپ بن کر اڑ گئے۔ پھر چند دنوں کے اندر مرنے والوں کی تعداد 1,40,000 تک پہنچی، اور پھر اس کے بعد جو بیماریاں آئیں، اس کے جو ریپرکشنز ہوئے، نتائج ہوئے، ان کے نتیجے میں ہیروشیما شہر میں اور اس کے آس پاس کے علاقے میں مرنے والوں کی تعداد تقریباً 2,40,000 تک پہنچی۔ موٹے موٹے طور پر 2.5 لاکھ افراد اس ایک ایٹم بم سے مارے گئے۔ پھر 2-4 دن کے بعد ناگاساکی پہ بم ڈالا گیا، وہاں بھی بہت بڑے پیمانے پر، چھوٹا بم تھا لیکن وہاں بھی بہت بڑے پیمانے پر بربادی ہوئی۔ ذرا سوچئے انسانوں کا خون کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی زمین پر بہتا رہا، انسان مارے جاتے رہے، کھیت برباد کیے جاتے رہے، بمباری ہوتی رہی، عورتیں بیوہ ہوتی رہیں، بچے یتیم ہوتے رہے، معیشت تباہ ہوتی رہی، لوگ بھوک پیاس کا شکار ہوتے رہے۔ شاید یہ بات بھی کافی نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ روس نے افغانستان میں مداخلت کی اور اس کی وجہ سے تقریباً 12-13 سال تک وہاں پر جنگ ہوتی رہی، اور افغانستان جو پہلے ہی سے ایک پسماندہ ملک لیکن آزادی، عزت اور وقار کو اہم سمجھنے والوں کا ملک ہے، آزادی کی اسپرٹ رکھنے والوں کا ملک ہے، وہاں پر 13 لاکھ آدمی تقریباً مارے گئے۔ آخرکار روس کو وہاں سے وڈرا کرنا پڑا۔ اسی طریقے سے ایک اور بات ہمارے سامنے آتی ہے، عراق اور ایران دونوں مسلم ممالک، لیکن یہ دونوں، ایران میں جب اسلامی انقلاب آیا اس کے بعد عراق کو شاہ دی گئی، عراق نے اس پر حملہ کیا اور ایران نے بھی اسے گویا پکڑ لیا۔ اس طریقے سے ان دونوں ممالک کی کشمکش جاری رہی تقریباً 9 سال تک، اور وہاں بھی تقریباً 9-10 لاکھ افراد وہاں پر مارے گئے۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انفرادی طور پر بھی انسانی جان کا احترام کافی گھٹ گیا، اجتماعی طور پر بھی، چونکہ کچھ بڑی طاقتیں، سیاسی طاقتیں، ان کے مفادات ہوتے ہیں، وہ مختلف ممالک میں مداخلت کرتی رہیں اور وہاں پر قتل و خون کا بازار گرم ہوتا رہا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا عراق پر یہ الزام لگایا گیا، اسی عراق پر جس کی مدد کی تھی امریکہ نے ایران پہ حملہ کرنے کے لیے تاکہ ایران کو نقصان پہنچایا جائے، ایران کے اسلامی انقلاب کو نقصان پہنچایا جائے، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ افغانستان پر ایک بہانہ بنا کر حملہ کیا گیا، عراق پر حملہ کیا گیا، پہلے افغانستان پر حملہ کیا گیا، اب تک وہاں پر نیٹو کی فوجیں امریکہ کی قیادت میں ہیں اور روزانہ وہاں پر تباہی ہو رہی۔ ہر 2-4 دن کے بعد آپ اخبارات کے صفحات پر یہ دردناک اور وحشتناک خبریں پڑھتے ہیں کہ فلاں جگہ شہریوں پہ حملہ ہوا، فلاں جگہ بمباری ہوئی، فلاں جگہ ایک شادی کا جلوس جا رہا تھا، وہاں 30 آدمی مار دیے گئے، فلاں جگہ بچے مار دیے گئے، فلاں عورت پر یہ ظلم کیا گیا۔ ایک دردناک داستان ہے جو مسلسل جاری ہے۔ اسی طریقے سے 2003 عیسوی میں امریکہ نے عراق کے تیل پہ قبضہ کرنے کے لیے عراق میں جا کر بیٹھ کر آس پاس کے ممالک کو دھمکیاں دینے کے لیے، چونکہ عراق کے پاس دنیا کا جو تیل ہے اس کا 11% ہے، امریکہ نے وہاں پر مداخلت کی۔ جارج بش نے کیا کہا کہ they have weapons of mass destruction، ان کے پاس عام تباہی کے خطرناک ہتھیار ہیں، حالانکہ عراق کے پاس ہوائی جہاز تک نہیں تھے۔ عراق کے ڈکٹیٹر صدام حسین کی ہم حمایت نہیں کرتے، وہ ڈکٹیٹر تھا، لیکن امریکہ کو وہاں پر مداخلت کرنے کا حق نہیں تھا۔ امریکہ کسی اچھی نیت سے وہاں پر نہیں گیا تھا۔ امریکہ نے کہا we are going there to just introduce democracy، ہم جمہوریت کو وہاں پر جا کر اس کا تعارف کرانے کے لیے، جمہوریت کو پروان چڑھانے کے لیے ہم وہاں پر ہیں۔ 2008 عیسوی یہ سال بھی اپنا سفر پورا کر رہا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اب تک وہاں پر 10 لاکھ سے زیادہ افراد مارے جا چکے ہیں۔ ذرا سوچئے، ان میں زیادہ تر لوگ شہری ہیں، فوجی تو تقریباً وہاں پر ہے نہیں، کس لیے مارے جا رہے ہیں لوگ؟ کیا قصور ہے ان کا؟ پھر ان کی تہذیب و تمدن کو جھٹکا پہنچا۔ ان کے سارے عراق کی تہذیب بہت پرانی ہے، 4-4.25 سال پرانی، بلکہ اس سے پہلے کی سومیرین سویلائزیشن، سومیری تہذیب کا مرکز رہا عراق۔ وہاں کی میوزیمز میں بڑے قیمتی پرانی چیزیں تھیں، وہ سب کی سب لوٹ لی گئیں۔ عراق کے جو انٹلیکچوئلز تھے،
ان کے ایکسپرٹس تھے، ایسے لوگوں کو چن چن کر مختلف سازشوں کے ذریعے یا تو امریکہ نے مارا یا سازشیں کروا کر ایک دوسرے کو لڑا کر وہاں پر مارا. ابھی تک وہاں پہ خون بہ رہا ہے، ابھی تک وہاں پر کسی قسم کی اچھی ایک مضبوط حکومت قائم نہیں ہو سکتی. 45 لاکھ افراد، اور عراق کی آبادی کتنی ہے جناب؟ 3 کروڑ سے بھی کم، 2.25-3 کروڑ کے قریب. اب تک عراق میں 45 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں. 45 لاکھ افراد میں جو انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہے، یعنی اپنا شہر چھوڑ کر اور جگہوں پہ جانا پڑا ہے، پناہ لینی پڑی ہے، تقریباً 20-25 لاکھ. اور جو لوگ ملک کو چھوڑ کر واپس باہر چلے گئے ہیں، جارڈن چلے گئے ہیں، سعودی عرب چلے گئے ہیں، کویت وغیرہ وغیرہ چلے گئے ہیں، ان لوگوں کی تعداد بھی تقریباً 20 لاکھ کے قریب. 45 لاکھ افراد 2.25 کروڑ کی آبادی میں ڈسپلیس ہوئے ہیں. 10 لاکھ سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں. ہر طرح کا نقصان ان کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے. اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا خون بہت سستا ہو گیا ہے. انسان مارا جا رہا ہے، کھدیڑا جا رہا ہے، اسے ڈرایا جا رہا ہے. آخر انسان کو کب عقل آئے گی؟ کب انسان اس بات کو سمجھے گا، اس بات کی اہمیت کو سمجھے گا کہ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، اس کی جان کی حفاظت کی جائے، اس کی عزت کی حفاظت کی جائے، اس کی ڈگنیٹی کی حفاظت کی جائے، اس کو وقار دیا جائے، اس کو تعلیم دی جائے، اس کی بھوک کو دور کیا جائے، اس کو جہالت کی گود سے نکالا جائے. یہ سب انسان کی بنیادی ضرورتیں. آج دنیا کے بہت سارے مہذب ممالک جو اپنے آپ کو سویلائزڈ کنٹریز کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کنٹریز کہتے ہیں، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل وہ لوگ جنگ کی آگ کو بھڑکاتے رہتے ہیں. آج دنیا میں ایک بہت بڑا آئٹم جس پہ انسانوں کے وسائل اور روپے خرچ ہو رہے ہیں وہ ہتھیاروں کا آئٹم. ہتھیار، طرح طرح کے ہتھیار، سوفسٹیکیٹڈ ہتھیار، خطرناک قسم کے ہتھیار، سرویلنس کے ہتھیار. اور ہر ملک اس بات کا نام لیتا ہے کہ ہم یہ کام ڈیفنس کے لیے کر رہے ہیں. کسی ملک میں بھی وار منسٹری نہیں ہے، ڈیفنس منسٹری ہے، وزارت دفاع ہے، وزارت دفاع ہے. لیکن یہ وزارت دفاع کیا کر رہی ہے؟ یہ دوسروں کی جاسوسیاں کرتے ہیں، دوسروں کے ہاں مداخلتیں کرتے ہیں، ہتھیار خریدتے ہیں. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان بھوک مری کا شکار، فقر و فاقہ کا شکار. انسانوں کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں. افریقہ کے ممالک بدترین قسم کے مصائب کا، مشکلات کا، بیماریوں کا شکار. تو اس طریقے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان خود انسان کا شکاری بن گیا ہے. انسان کا احترام نہیں کر رہا ہے. بڑی خطرناک بات. تو یہ اس خطرناک بات کا علاج کیسے کیا جائے؟ بین الاقوامی طور پر بھی اس کا علاج کرنا چاہیے. یونائٹڈ نیشنز کے ایک ادارے یونیسکو میں بات کہی گئی ہے کہ ڈیفنسز آر ٹو بی میڈ in human minds because it is in the human minds that the wars start. ان دنیا میں جنگوں کا آغاز انسانوں کے دماغوں سے ہوتا ہے. اسی لیے ہم کو انسانوں کے دماغوں میں دفاعی قلعے تعمیر کرنے چاہیے. تو چنانچہ اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے اونچی مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے، اللہ کا نمائندہ ہے. تو انسان کا احترام کرنا، انسان کو سپورٹ دینا، انسان کی جان کا احترام کرنا ایک بنیادی چیز. اسی لیے اسلام نے صاف صاف کہا، اللہ تعالیٰ نے، ہمارے مالک نے کہا کہ جس نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک بے گناہ انسان کی جان بچائی اس نے گویا ساری انسانیت کا دفاع کیا، اس کو سپورٹ کیا، اس کی جان کو بچایا. ہمارا ملک ہندوستان، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پیمانے پر یہاں قتل و خون کے بازار گرم ہوتے رہتے ہیں. یہاں پر فرقہ وارانہ فسادات کی آگ بھڑکائی جاتی ہے. بمبئی شہر میں ایک بار اس طرح کا فساد بھڑکایا گیا. دنیا کے مختلف، ہندوستان کے مختلف شہروں میں اس طرح کے فسادات ہوتے رہتے ہیں. خوشونت سنگھ جو ایک بہت ہی مشہور، نامور اور ریپیوٹیڈ آتھر ہیں، 85 سال کے ہیں اس وقت تقریباً، السٹریٹڈ ویکلی آف انڈیا کے وہ ایڈیٹر رہ چکے ہیں. انہوں نے ایک بار ایک مضمون لکھا تھا، ٹیچنگ جیوگرافی بائی مرڈر، یعنی جغرافیہ کی تعلیم دی جا رہی ہے مرڈر کے ذریعے. وہ کہتے ہیں جبل پور فلاں جگہ ہے جہاں فلاں فساد ہوا تھا. بامبے، وہاں 1993 میں 1992 میں فسادات ہوئے تھے. احمد آباد، یہاں پر 2002 میں فسادات ہوئے تھے. گویا یعنی ہم قتل و خون کر رہے ہیں اور جغرافیہ کی تعلیم دے رہے ہیں. طنزیہ اور مزاحی انداز سے انہوں نے مضمون لکھا تھا. انسانی جان کا احترام بہت کم ہو گیا ہے. انسان سمجھتا نہیں ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کو قتل کرنا. اسی لیے اس طرح کے قتل و خون کے واقعات ہوتے ہیں. اسی لیے قتل و خون کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں اور ٹارگٹ کلنگز کرائی جا رہی ہیں، جسے سپاری دینا کہتے ہیں کہ چند لاکھ روپے دی کسی کو قتل کرا دیا. ہمارا عدالتی سسٹم صحیح نہیں، ہماری عدالتیں ٹھیک سے کام نہیں کرتی، ہماری پولیس ٹھیک طریقے سے تفتیش نہیں کرتی. یہ بڑا ہی خطرناک مسئلہ ہے. اس پر بہت زیادہ ہمیں زور دینے کی ضرورت. اس وقت ضرورت ہے
کہ ہمارے دھارمک نیتا، ہمارے مذہبی رہنما وہ سامنے آئیں اور وہ بتائیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے، ایک انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر ان تعلیمات کو ہم عام کریں گے، مذہبی تعلیمات کو، تو اس بات کی ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ انسان کی جان کا احترام کیا جائے گا اور ملک میں قتل و خون نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانی شرف، انسانی وقار اور انسانی جان کے احترام کا پیغام لے کر آئے، اسلام کے ایک معنی ہیں پیس، امن، شانتی۔ اسلام کے دوسرے معنی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھک جانا، سبمیشن، سرنڈر ٹو ول آف اللہ۔ یہ اسلام کے دوسرے معنی ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کی جان کا احترام کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانے میں ایک بار ایسے ہوا کہ کسی شخص کو کسی نے قتل کر دیا، قاتل کون تھا اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لے گئے۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور اتنا بڑا ایک حادثہ ہو گیا کہ ایک بے گناہ شخص کو قتل کر دیا گیا اور قاتل سامنے نہیں آ رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ خدا کی قسم، ایک شخص کے قتل میں اگر دنیا کے تمام انسان شریک ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک ایک انسان کو سزا دے گا، کیونکہ ایک انسان کو قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ مجرم کبھی بچ نہیں سکے گا، دنیا میں وہ بچنا ہے تو بچ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، یہ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت ہے 92 93، ان میں بتایا گیا ہے کہ کسی مومن کا کام نہیں ہے کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کر دے، اور جس نے کسی دوسرے کو بے گناہی کے عالم میں قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نمبر 1 وہ جہنم میں جائے گا، نمبر 2 وہ وہاں ہمیشہ رہے گا، نمبر 3 اس پر لعنت ہوگی، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا، نمبر 4 وعد اللہ لہ عذابا علیما، اس کے لیے ہم نے جہنم کا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو کسی مومن کا کام نہیں انسان کا احترام کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک احتیاط کرنے کی تعلیم دی کہ کوئی نیزہ یا کوئی ایسی چھری وغیرہ اس طرح کی چیز بھی تم لے کے مت چلو، غلط فہمیوں سے بچو، غلط فہمیوں سے بچاؤ، کسی کو دھمکی مت دو، کسی شخص کو کسی انسان کی جان لینے کا اختیار نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بھی بتایا ہے کہ قیامت کے دن تم خدا کے حضور جاؤ گے۔ ایک حدیث ہے، اس پہ آپ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے اس منظر کو یاد کر کے ڈرو جبکہ ایک مقتول جس کو بے گناہی کے ساتھ قتل کر دیا گیا ہوگا، وہ قیامت کے میدان میں اس طرح آئے گا کہ اس کے بدن سے خون بہ رہا ہوگا، اس کے کپڑے لہو لہان ہوں گے، اور جس نے اسے قتل کیا ہے اس کی گردن اسے پکڑ رکھی ہوگی، اس کو سر کے بالوں کے ساتھ اسے پکڑ رکھا ہوگا اور وہ اسے کھینچ کر لے جا رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا اس نے مجھے قتل کر دیا، اس نے مجھے قتل کر دیا، اس نے مجھے قتل کر دیا، چلاتا ہو جائے گا یہاں تک کہ وہ عرش الہی کے قریب پہنچ جائے گا۔ ایک آدمی کو جب کوئی دوسرا آدمی قتل کر دیتا ہے، بے دردی کا مظاہرہ کرتا ہے، سنگ دلی دکھاتا ہے، کتنے مسائل میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے، اس کی متاع حیات کو اس نے ختم کر دیا، اس کی بیوی کو اس نے بیوہ کر دیا، اس کے بچوں کو اس نے یتیم کر دیا، اس کے مسائل کو، اس کے وسائل کو اس نے ختم کر دیا، لہٰذا اس کا بدلہ یہی ہے کہ قیامت کے دن وہ نہایت ذلت کے ساتھ کھینچ کر وہاں پر لایا جائے گا۔ تو بزرگوں اور دوستو، اس بات کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ انسان کا احترام کیا جائے اور انسان کی جان کی حفاظت کی جائے۔ آج ہماری فلموں میں مار دھاڑ بہت زیادہ ہے، وائلنس ہے، تشدد ہے، دھماکے ہوتے ہیں، شوٹنگ ہوتی رہتی ہے، کئی لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ سرویز ہوئے ہیں کہ ٹی وی پہ جو ہمارے سیریلز ہوتے ہیں ان میں ایک دن جب ہم ایک ایپیسوڈ دیکھتے ہیں کسی سیریل کا، 1-2 قتل بھی دیکھ لیتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی جو ہے وہ قتل و خون کا گویا عادی ہو جاتا ہے، مناظر دیکھنے کا عادی ہو جاتا ہے، خطرناک قسم کے مناظر دیکھتا ہے۔ اسی لیے جرنلزم کا ایک قاعدہ ہے، ایک اصول بتایا گیا ہے کہ قتل و خون کے مناظر، وحشتناک مناظر نہیں دکھائے جائیں، لیکن لوگوں کو چونکہ اپنے فلموں کو پروموٹ کرنا ہے، ایک ہیرو ہے مار رہا ہے، دھمکا رہا ہے، دھن دھن کی آوازیں آ رہی ہیں اور ہمیں مزہ آ رہا ہے، ایک مظلوم کو مارا جا رہا ہے، یہ بہت ہی خطرناک چیزیں ہیں۔ یہ تشدد کی جو چیزیں ہیں ان کے خلاف ہم کو جدوجہد کرنی چاہیے، کیونکہ تشدد کے مناظر دیکھتے دیکھتے ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں، تشدد کو برداشت کرنے لگتے ہیں، ہمارے بچے بھی تشدد کے عادی ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات۔ اس معاملے میں سماج کے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو، بدھی جیویوں کو، انٹلیکچوئلس کو
ہمارے نیوز پیپرز کے لوگوں کو مداخلت کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ تشدد کے اس طرح کے مناظر، ان کی عکاسی، ان کا پروموٹ کرنا یہ انسانیت کے لیے نہایت درجہ نقصان دہ۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مند لوگو، سارے انسانوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے اے عقل مند لوگو، تمہاری زندگی کا راز اس میں ہے کہ قاتل کو سزا دی جائے، قتل کا بدلہ لیا جائے، کیونکہ اگر قاتل کو ہم نے پکڑا نہیں، قاتل کو ہم نے یوں ہی چھوڑ دیا تو ڈیٹرنس یعنی سزا کا ایک مقصد یہ ہے کہ ڈر ہو، دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ بھئی ہمیں بھی سزا ملے گی، ہم بھی چھوٹ نہیں سکتے۔ اسی لیے ذمہ داری ہے کہ اگر کبھی کسی کو قتل کر دیا گیا تو پورا سماج مقتول کی حمایت کرے، پورا سماج قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانے میں وہ اپنا کردار انجام دے۔ مشکل یہ ہے ہماری فرقہ پرست پارٹیاں، ہمارے بہت سارے سیاسی لوگ، بہت سے غنڈے جو سیاست میں چلے گئے ہیں، وہ قتل و خون کو، نفرت کو، ہیٹ کرائمز کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ قتل و خون کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بیچاری مظلوم عورتیں، ان سے جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے، جہیز نہیں لانے پر، کم لانے پر ٹارچر کیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، جلا دی جاتی ہیں۔ کئی ہزار واقعات، 10-15 ہزار واقعات ہر سال ہمارے سماج میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے عقل مند لوگو، اے اہل دانش، تمہاری زندگی کی حفاظت کا، انسانیت کی ترقی کا راز اس میں ہے کہ قاتل کو لازماً پکڑا جائے، لازماً اس کو سزا دی جائے۔ یہ پولیس کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے کوئی چیز دیکھی ہے، ہم صحیح اس کی گواہی دیں، اور ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم سماج میں اور تمام لوگوں کو انسان کا جو احترام ہے، انسان کی جو عزت ہے، اس سے ہم اس کو آگاہ کرائیں۔ یہ بھی ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ بچیوں کا قتل ہمارے سماج میں ہو رہا ہے، اس پر بھی ہمیں روک لگانی چاہیے۔ پیٹ میں ہی بچیوں کو مار دیا جا رہا ہے، مائیں خود بچیوں کی قاتل بنتی چلی جا رہی ہیں۔ اس طرح کے جو بھی واقعات ہیں وہ سماج کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہیں، اور ہمیں ان سب کے خلاف جدوجہد کرنی چاہیے۔ انسانیت کا احترام جو ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، اس سے ہم کو سارے انسانوں کو واقف کرانا چاہیے۔ آئیے آپ اور ہم ایک اچھے صحت مند سماج کی تعمیر کے لیے اپنا کردار، اپنا رول ادا کریں، اور سماج سے تشدد کی تبلیغ کو اور ہیٹ پھیلانے والوں کو ہم سماج سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایک پاکیزہ سماج بنانے کے معاملے میں ہماری مدد کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔